اس پہاڑ کا نام ہے جبرالٹر، جسے جبل الطارق بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے ساحل پر مسلمانوں نے ایک نئی داستان کی شروعات کی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں نے ایک نئی حکومت یا دنیا فتح کی، جس کا نام تھا اندلس۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو اندلس کے تاریخی افق پر نمودار ہونے والے صبح کے ستارے، طارق بن زیاد اور اندلس کی فتح کی داستان بتائیں گے۔ جب کبھی اندھیری سیاہ رات چھا جاتی ہے تو تمام رونقیں منہ موڑ کر کہیں چل دیتی ہیں۔ بھرے پورے شہروں پر قبرستان کا گمان ہونے لگتا ہے۔ رواں دواں قافلے ٹھہر کر صبح کے انتظار کا ذرا دم لیتے ہیں، اور سحر کی پہلی علامت کے طور پر جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، تاریکی سمٹنے کو ہوتی ہے، رونقیں لوٹ آتی ہیں اور ہر طرف سحر کا اجلا اجلا رنگ بکھر جاتا ہے۔ طارق بھی تو صبح کا ستارہ ہی تھا۔ طارق کہتے ہی صبح کے ستارے کو ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ عظیم جرنیل، جسے خالق کائنات نے اندلس کا فاتح ہونے کا اعزاز عطا کیا، ایک ستارہ صبح کی مانند اندلس کے تاریخی افق پر نمودار ہوا اور اپنے ساتھ ایسی سحر لایا جس کی روشنی نے یورپ کے بیشتر حصے کو صدیوں تک کے لیے منور کر دیا۔ دوستوں، اس انوکھی سحر کو تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہمیں تقریباً 1300 برس پیچھے جانا ہوگا، جب اندلس اپنی سرسبزی اور شادابی کے اعتبار سے یورپ کا ممتاز ترین ملک تھا۔ یہ جنوبی مغربی یورپ کے آخری سرے کا وہیں جزیرہ نما علاقہ ہے جہاں آج کل اسپین اور پرتگال کے نام سے دو ملک قائم ہیں۔ 411 عیسوی سے 429 عیسوی کے دوران اندلس پر ایک جرمن قوم وندلسیا یا واندال قابض رہی تھی۔ اسی قوم کے نام پر اس جزیرہ نما کا جنوبی حصہ وندلسیا کہلاتا تھا۔ جب عربوں نے یہاں قدم جمائے تو وہ وندلسیا کو عربی تلفظ کے مطابق اندلس کہنے لگے، پھر پورے علاقے کا نام یہیں پڑ گیا۔ اندلس کی سرزمین بہت زرخیز تھی۔ یہاں کی آب و ہوا یورپ بھر میں سب سے اچھی تھی۔ معدنیاتی اعتبار سے بھی یہ خطہ زمین بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی 3 سمتوں میں 3 سمندر تھے، مشرق میں بحر روم، مغرب میں بحر اوقیانوس اور جنوب میں آبنائے جبرالٹر، جسے عرب بحر زقاق کہتے ہیں۔ یہیں آبنائے اس مقام پر یورپ اور افریقہ کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی ہے۔ سرزمین اندلس قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد تنزل اور گراوٹ کا شکار تھی۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل تک یہاں گھات خاندان کی حکومت تھی۔ گھات خاندان کے آخری فرما رواں وٹیزا کو معزول کر کے جو بوڑھا اور تجربہ کار فوجی برسر اقتدار آیا، اس کا نام ریڈرک تھا، جسے عرب ریزرک یا لیزرک کہتے ہیں۔ گھات خاندان کے دستور کے مطابق اندلس کے امراء اور جاگیرداروں کے بچے شاہی محل میں پرورش پاتے تھے تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ لیں۔ دراصل یہ امراء اور جاگیرداروں کو بغاوت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ تھا۔ انہی امراء میں سے ایک یونانی سردار کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا بھی شاہی محل میں تربیت پا رہی تھی۔ کاؤنٹ جولین گھات خاندان کے آخری فرما رواں کا داماد تھا۔ فلورینڈا بے حد حسین تھی اور اس کا یہی حسن و جمال اندلس کے فرما رواں ریڈرک کو دیوانہ کر گیا۔ فلورینڈا بے بس تھی، وہ اپنے گوہر عصمت کو ریڈرک کے ہاتھوں داغدار ہونے سے نہ بچا سکی۔ اس نے اپنے والد کاؤنٹ جولین کو ریڈرک کی زیادتی سے کسی نہ کسی طرح آگاہ کر دیا۔
काउंट जूलियन को जब ये खबर मिली तो वो सकते में रह गया, ताहम इसने खुद पर काबू पा लिया और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रेड्रिक की हुकूमत के तख्ते को उलटने का आज़म कर लिया। काउंट जूलियन सप्ता का हुक्मरान था और अफ्रीका में वाहिद ईसाई हुक्मरान था। किला सप्ता शुमाली अफ्रीका के साहिल पर था, ताहम काउंट अंदलस की हुकूमत के मातहत था। काउंट रेड्रिक के दरबार में पहुंचा, जहां इसने रेड्रिक को बेहद परेशान लहजे में बताया कि फ्लोरिंडा की मां सख्त बीमार है और वो आखिरी लम्हात में अपनी बेटी से मिलना चाहती है। रेड्रिक ने फ्लोरिंडा को ले जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी कहा कि मैंने सुना है कि अफ्रीका के बाज़ बहुत अच्छे होते हैं, चंद बाज़ मुझे भेज देना। काउंट जूलियन ने कहा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो ऐसे बाज़ भेजूंगा जिनको आपने कभी ना देखा होगा। काउंट जूलियन रेड्रिक के दरबार से इन बाज़ों की तलाश में निकला जो रेड्रिक के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें तो अंदलस की सरज़मीन को तस्खीर करना था। ये वो ज़माना था जब अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। शुमाली अफ्रीका में मूसा बिन नसीर गवर्नर थे। शुमाली अफ्रीका में इस्लामी हुकूमत मुस्तहकम हो जाने के बाद मूसा बिन नसीर की नज़रें यूरोप की जानिब उठ रही थीं। इनकी ख्वाहिश थी कि यूरोप में भी इस्लाम की रोशनी फैलाई जाए। यूरोप में दाखिल होने का करीब तरीन रास्ता अंदलस का था। अंदलस और शुमाली अफ्रीका के दरमियान सिर्फ 10 मील लंबी एक आबनाई थी। मूसा बिन नसीर अभी इन इम्कानात पर गौर कर ही रहे थे कि जैसे कुदरत ने यूरोप के दरवाज़े इस्लाम के लिए खोल देने की वाज़ेह सबील पैदा कर दी। काउंट जूलियन मूसा बिन नसीर के मातहत तंजा के हुक्मरान तारिक बिन ज़ियाद के पास पहुंचा और इन्हें अंदलस पर हमले की दावत दी। उन्होंने काउंट को मूसा बिन नसीर के पास भेज दिया। काउंट ने मूसा बिन नसीर से मिलकर दावत दोहराई और हर मुमकिन हिमायत का वादा किया। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजकर अंदलस पर हमले की इजाज़त तलब की। खलीफा का जवाब आया कि मुसलमानों को समुंदर के ख़तरात में फंसना मुनासिब नहीं है, पहले वहाँ के हालात मालूम किए जाएं तो फिर कुछ कर सकते हैं। मूसा ने जवाब भिजवाया कि राह में समुंदर नहीं बल्कि एक छोटी आबनाए आयल है और दूसरे किनारे की चीज़ें साफ़ नज़र आती हैं। इस पर खलीफा ने इजाज़त दे दी। मूसा एक तजुर्बाकार जर्नैल था। उन्होंने पहले काउंट को आज़माने की खातर इन्हें हिदायत की वो खुद एक लश्कर लेकर अंदलस में किसी मकाम पर हमला करे। काउंट जूलियन ने मुख्तसर लश्कर अंदलस के साहिली शहर जज़ीरे खिज़रा भेजा, जहां मामूली छेड़छाड़ करके लश्कर वापस आ गया। मूसा ने अब अपने ग़ुलाम तरीफ़ बिन मालिक को 710 ईस्वी में अपने 500 सिपाहियों के साथ अंदलस भेजा। तरीफ़ ने अबनाए पार की और चंद शहरों पर कामयाब हमले करने के बाद लौट आया। इन तमाम आजमाइशी हमलों के बाद अब वक्त आ गया था कि इस्लामी लश्कर अंदलस पर बाकायदा फ़ौज कशी करे। इस लश्कर की क़यादत के लिए मूसा बिन नसीर की निगाह इंतखाब तारिक बिन ज़ियाद पर पड़ी। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल्ला तंजा के हुक्मरान थे। नहायत मुत्तकी, फ़र्ज़ शनास और बुलंद हिम्मत। मौरख़ीन ने तारिक के बारे में मुख्तलिफ़ बातें कही हैं। अलादरीसी के नज़दीक तारिक बर्बर थे। बर्बर कबाइल अरसा दराज से शुमाली अफ्रीका के इलाके बर्बर में आबाद थे। इब्न खल्दून ने तारिक को ललैलसी ख़ानदान से बताया है। बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक तारिक ईरानी अल-असल और हमदान के बाशिंदे थे। बहरहाल ये बात यकीनी है कि वो मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के आज़ाद करदा ग़ुलाम और नायब थे। मूसा जैसे माहिर फ़न हरब की ज़ेरे निगरानी तारिक की तरबियत हुई। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को अंदलस पर हमले के लिए फ़ौज का सपा सालार चुन लिया गया। ये फ़ौज 7000 बर्बरी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। 92 हिजरी में रजब की 5वीं तारीख 28 अप्रैल 711 ईस्वी थी जब इस्लामी लश्कर अंदलस के साहिल पर उतर गया।
طارق نے ایک پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ پہاڑ جبل الطارق کہلاتا تھا۔ آج یہی نام بگڑ کر جبرالٹر کہلاتا ہے۔ طارق نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک انوکھا کام کیا۔ انہوں نے ان جہازوں کو آگ لگوا دی جن کے ذریعے اسلامی فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی۔ گو کہ اب واپسی کی راہ مسدود تھی۔ اسلامی لشکر کو آگے اور صرف آگے ہی بڑھنا تھا۔ اندلس کے گھات خاندان کا ایک جاگیردار تھیوڈومیر، جسے عربی تلفظ میں تدمیر کہتے ہیں، اس وقت اس علاقے میں موجود تھا۔ اس نے جو اجنبی فوج دیکھی تو اپنے حامیوں کے ساتھ اس سے الجھ پڑا، لیکن شکست کھائی۔ تھیوڈومیر نے گھبرا کر اندلس کے فرما رواں ریڈرک کو پیغام دیا، ہمارے ملک پر ایسے آدمیوں نے حملہ کیا ہے کہ نہ ان کے وطن کا معلوم ہے نہ اصلیت، جانے یہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ریڈرک کو خبر ملی تو اس نے 1,00,000 سپاہی جمع کیے اور اجنبی لشکر کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ ریڈرک 1,00,000 سپاہی لے کر آ رہا ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے مزید کمک طلب کی۔ موسیٰ نے 5,000 سپاہی اور بھیج دیے۔ طارق کی جنگی حکمت عملی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسی جگہ منتخب کی جو فوجی لحاظ سے اسلامی لشکر کے لیے محفوظ تھی۔ اس کے قریب پانی اور رسد کی سہولتیں تھیں۔ یہ جگہ وادی رباط کے کنارے تھی، جس کا دوسرا نام وادی الکبیر تھا۔ ریڈرک شاہی یان بان کے ساتھ لاؤ لشکر لیے مقابلے پر آ پہنچا۔ اس کا لشکر تا حد نگاہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا انسانوں کا سمندر تھا۔ ریڈرک خود ایک تجربہ کار فوجی جرنیل تھا۔ فوج کے آگے آگے سجے بنے تخت پر سوار تھا اور اس کے سر پر خوبصورت چھتری سایہ کیے ہوئے تھی۔ اگرچہ اندلس میں 3 سال سے قحط پڑا ہوا تھا، لیکن ریڈرک کی فوج کے پاس رسد کی کمی نہیں تھی۔ 12,000 سپاہیوں کے مقابلے میں 1,00,000 سپاہی، گویا 1 اور 10 کی نسبت تھی۔ امیر لشکر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے نہایت جوشیلی تقریر کی جو تاریخ کے صفحات میں ثبت ہو گئی۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کچھ یوں تھے: خبردار، ذلت پر راضی نہ ہونا، خود کو دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ نے مشقت اور جفاکشی کے ذریعے تمہارے لیے دنیا میں جو عزت و شرف اور آخرت میں شہادت کا جو ثواب مقرر کر دیا ہے، اس کی طرف بڑھو۔ اللہ کی پناہ اور حمایت کے باوجود اگر تم ذلت پر راضی ہو گئے ہو تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ دوسرے مسلمان تم کو برے الفاظ سے یاد کریں گے۔ جیسے ہی میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ ور ہو جاؤ۔ رمضان المبارک الوداع ہونے کو تھا۔ 27 رمضان 92 ہجری 18 جولائی 711 عیسوی کی تاریخی صبح تھی جب دونوں حریف میدان جنگ میں صف آرا ہوئے۔ ہر طرف خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں، کراہت زخمی، آہو بکا کا طوفان۔ آسمان کے وسیع صحرا میں سفر کرتے ہوئے سورج نے یہ منظر دیکھا اور دور افق کے پار جا چھپا۔ کفر و اسلام کی یہ جنگ 8 روز جاری رہی۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا گھوڑا بڑھا کر دشمن کی فوج کے قلب میں گھس گئے۔ سر سے کفن باندھے ہوئے مسلمان مجاہدین ان کے پیچھے تھے۔ وہ برق کی مانند ریڈرک کی فوج پر گرے اور ریڈرک کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس سے پہلے کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ریڈرک تک پہنچتے، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو چکا تھا، لیکن موت ریڈرک کا تعاقب کر رہی تھی، گمنامی کی موت۔ مسلمان مجاہدین نے ریڈرک کا پیچھا کیا۔ کچھ دور جا کر درے رباط کے کنارے ریڈرک کا سفید گھوڑا دلدل میں پھنسا ملا۔ وہیں ریڈرک کے پاؤں کا موزہ ملا جس میں یاقوتی و موتی ٹکے ہوئے تھے۔
ایک جبہ بھی ملا جو بیش قیمت جواہرات سے مزین تھا۔ تو اس طرح دریائے رباط کی دلدل اندلس کے اس فرما رواں کو نگل چکی تھی جسے 1,00,000 سپاہیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ریڈرک کا فرار ہونا تھا کہ میدان صاف ہو گیا۔ رہی سہی عیسائی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 3,000 مسلمان سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بے شمار عیسائی سپاہی تہہ تہہ کر دیے گئے۔ ان کے بے گور کفن لاشوں سے میدان پھٹا پڑا تھا۔ ان میں عمرہ اور غلاموں کی لاشیں تھیں جنہیں ان کی انگلیوں میں پڑی سونے، چاندی اور تانبے کی انگوٹھیوں کی مدد سے پہچانا جا سکتا تھا۔ یہ اندلس میں مسلمانوں کی کامیابیوں کا شاندار آغاز تھا۔ سحر طلوع ہو چکی تھی اور اس کا اجلا 4 سو اب پھیل رہا تھا۔ دریائے رباط کے کنارے ہونے والی یہ جنگ اس اعتبار سے نہایت فیصلہ کن تھی کہ اسپینوی فوج پھر کہیں بھی متحدہ ہو کر اسلامی لشکر کا کامیابی سے مقابلہ نہ کر سکی۔ اس کے بعد طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اندلس کے کئی شہر فتح کیے اور ان میں ترقیاتی کام بھی شروع کر دیے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کو مؤثر بنانے کے لیے طے یہ ہوا کہ مشرقی سمت سے طارق آگے بڑھیں اور مغرب کی طرف سے موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج لے کر چلیں۔ 94 ہجری 713 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات طلیطلہ میں ہوئی۔ دونوں قائدین نے مفتوحہ علاقوں کی انتظامی صورتحال کا جائزہ لیا، داخلی حکمت عملی کا خاکہ تیار کیا اور مزید پیش قدمی کی منصوبہ بندی کی۔ مزید مہمات پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی فوج کو جو احکام جاری کیے وہ عسکری لٹریچر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس منصوبے کے مطابق دونوں سپہ سالاروں نے نئی مہمات کا آغاز کیا اور شمال مشرقی اندلس کے علاوہ جنوبی فرانس پر پیش قدمی کر کے 3 اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے اندلس کے شمال مغربی حصوں پر فوج کشی کی اور اندلس کے شہر سرستا کی طرف بڑھے۔ ان فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور اندلس تقریباً تمام کا تمام فتح ہو چکا تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیغام آیا کہ دونوں رہنما جلد از جلد دارالخلافہ دمشق پہنچ جائیں۔ چنانچہ 95 ہجری 713 عیسوی میں موسیٰ اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ دمشق چلے گئے، لیکن طارق نے اندلس کو فتح کر کے اسلام کی جو شمع روشن کر دی تھی وہ تاریخ یورپ میں صدیوں تک روشنیاں بکھیرتی رہیں۔ اندلس سے لوٹنے کے تقریباً 7 سال بعد 720 عیسوی میں طارق بن زیاد اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔